رضا عابدی کے سوئم کے موقع پر فیصل سزواری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرے سے کسی کو انگلی بھی نہیں ٹچ کی ہے، تشدد اور گولی چلانا تو دور کی بات ہے۔ یہ ایم کیو ایم سے وابستہ تمام لوگوں کا جو اس وقت کہیں بھی بیٹھے ہوں، ان کا کمٹمنٹ ہے اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے، اس شہر سے، کہ ہم عدم تصادم، عدم تشدد کی ترقی پسندانہ سیاست کریں گے۔ اور یہ کمٹمنٹ بہت سوچا سمجھا ہے، کیونکہ کراچی شہر میں ماضی میں بھی اتنا کچھ دیکھا ہے، تو سب سے زیادہ اگر شہر کراچی نے سفر کیا ہے تو ایم کیو ایم نے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے سفر کیا ہے۔ اس لیے ہمیں علم ہے کہ یہاں پر امن اور دہشت گردی کا خاتمہ کتنا ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے ایم کیو ایم پاکستان پہ ایک اٹیک ہوتا ہے، پھر پی ایس پی پر اٹیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علی رضا عابدی صاحب کو جو ہے اسیسینیشن کی جاتی ہے، تو اس تمام تر صورتحال میں کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ جو تھریٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں؟ دوسری بات یہ کہ کراچی میں اس سے پہلے بھی بہت سارے سانحات ہوئے اور ایک اور یہ سامنے ہو گیا، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا ایم کیو ایم پاکستان اس تحقیقاتی کمیٹی سے مطمئن ہے یا پھر یہ بھی جو ہے کیس بند فائل کی نظر ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کوئی روایتی تحقیقاتی کمیٹیاں ہمیں نہیں چاہیے، روایتی بیانات نہیں چاہیے، ہمیں کانکریٹ، ہمیں ٹھوس اقدامات چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، کس قیمہ پر ہوا، کس طرح سے ہونے دیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری محفل میلاد کے اوپر کریکر حملہ ہو، پی ایس پی کے دفتر پر حملہ ہو، علی رضا عابدی بھائی پر حملہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحیثیت مجموعی، بطور مجموعی اردو بولنے والوں کا، اس شہر کے لوگوں کا، اس شہر کے امن کا نقصان ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون آج کس طرف کھڑا ہے، ماضی میں ہم سب ایک جگہ کھڑے تھے۔ یہ میرا نقصان ہے، یہ ہمارا نقصان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کسی اور سیاسی جماعت میں بھی ہو، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے نقصان۔ اس شہر نے بہت کچھ دیکھ لیا، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم سے جتنے سنجیدہ سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے رابطے اس کریکر اٹیک کے بعد ہو جانے تھے، بدقسمتی کے ساتھ وہ اس طریقے سے نہیں ہوئے۔ ہاں، اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو یہ ہوا علی رضا عابدی بھائی کی شہادت، اس کے بعد ہم سے ضرور رابطے کیے گئے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم صرف اپنے اراکین اسمبلی یا چند ذمہ داران کی سیکیورٹی کے لیے نہیں، اس شہر کے ایک ایک فرد کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی ہمیں تشویش ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر واقعتاً یہاں دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے کچھ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ کس طریقے سے پولیس سیکیورٹی چلے گی؟ یہاں تو جن کے ساتھ چلنی چاہیے ان کی سیکیورٹی وڈرا ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، اور جن کو نیپ کے تحت، نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکم ہے کہ جن کو پکڑا جانا چاہیے، ان کے ساتھ پولیس سیکیورٹی چل رہی ہے۔ فیصل بھائی یہ بتا دیجیے گا، جب کراچی میں امن بحال ہوا تو سب نے کریڈٹ لیا، وفاقی حکومت نے بھی، سندھ حکومت نے بھی، اداروں نے بھی۔ اب اگر کراچی میں اس طریقے سے دن دہاڑے کسی کو گھر کے باہر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ نہیں، یقیناً میرے خیال میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، خاص کر ایسے پرومیننٹ شہریوں کو، خاص کر ان شہریوں۔ فیصل سزواری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔